اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ریلوے ترقی کرے گی. یہ چوروں نے سارا پیسہ پلوں پہ، سڑکوں پہ، ہائی وے پہ لگا دیا. 1 روپیہ ریلوے پہ نہیں لگایا. 86 کروڑ روپے کے چوروں نے انجن لیے. 1 ارب روپے کی مشین لی. بس نیچے کرو یار، نیچے کرو. چلو بس دیکھ لیا، آ گیا ٹی وی پہ آپ. ایک مزدور یہ جان لے کہ اگر ریلوے ہی ہے جو ملک کو سپلائی جو ہے کم کر سکتی ہے. ہم نے فوج سے بھی کے پاس 35 گاڑیاں کھڑی تھی. میں چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کا مشکور ہوں. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پیسنجر خالی نہیں ہے، کوئی فریٹ ویگن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو 15-20 سال سے ان کی 35 گاڑیاں کھڑی ہیں وہ بھی اس سے پہلے ہم آن روٹ لے آئیں گے، ٹریک پہ لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے ہم ان سے خرچہ لیتے تھے، چھوٹا آئل شائل کا اور ٹریک کا. انشاءاللہ اب پاکستان آرمی اور ریلوے ایک چیز ہے. تمام ایئر فورس ہیڈ کوارٹروں سے میں نے کہا کہ ریلوے کو انٹیکٹ کیا جائے. 2-3 مہینے میں تمام لائنیں بحال کر دیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا. ہمیں حالانکہ پرائم منسٹر نے 2 دفعہ حکم دیا ہے لیکن پی ایس او والے پکڑائی نہیں دیتے. ان کو پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی. 2 دفعہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ HSD ریلوے کو دے، لیکن یہ ان کے اپنے ٹینکر چلتے ہیں، یہ اپنا ٹرک مافیا ہے. انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں، ہم اس نعرے پہ قائم ہیں کہ آرام ہے اور ریلوے خوشحال ہوگی تو ملک کی معاشی ترقی ہوگی. اگر ریلوے خوشحال نہیں ہوگی، اگر ریلوے بحال نہیں ہوگی تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. آپ ہمارے شہر کا عزت ہے. میرا اب ریلوے کالونی حلقہ نہیں ہے، لیکن یہ کالج دونوں میں ریلوے کے حلقے میں بنا رہا ہوں تاکہ میں وہ آدمی نہیں ہوں جو یہ کہے. کل جو پرائم منسٹر افتتاح کرنے جا رہے ہیں 10 تاریخ کو، یہ ماں بچہ نہیں، تمام لوگوں کا اسپتال ہے، تمام. اور پاکستان کا سب سے ماڈرن اسپتال ہے. 14 آپریشن تھیٹر ہیں جنہیں ہم 17 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تمام دنیا کا علاج جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے نرسنگ ہاسپٹل بنا رہے ہیں، نرسنگ کالج بنا رہے ہیں. ایک اور ریلوے کی بیٹیوں کے لیے نرسنگ کالج بنا رہا ہوں تاکہ ہماری بیٹیاں بھی روزگار پہ جا سکیں. ہم نے بیٹیوں کی تعلیم کو بہت ترقی دی ہے. ہم 27ویں نمبر پہ تھے، آج پاکستان میں راولپنڈی نمبر 1 ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ ریلوے ملازم کی بیٹی جو ہے یہ ریلوے کے کالج میں جو شیخ رشید نے بنایا تھا اور اس نے CSS میں ٹاپ کیا ہے. تو اس کے بعد نالا لئی ہے. نالا لئی دنیا کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا. ML1 اور نالا لئی دونوں اللہ مجھ سے کام لے لے. میں آپ سے شکریہ کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے بہت سیاست کی ہے. یہ میری زندگی کا خواب ہے. آپ دیکھیں ہمیں کتنی سزائیں ملی ہیں چوروں اور ڈاکوؤں نے. اسپتال کو 14 سال تک روک رکھا. نالا لئی پہ میں 6 ارب روپیہ دے کے گیا تھا. 26 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، آج 80 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. میں دھکے کھاتا ہوں. میں چین کی کمپنیوں کو کہا یار آپ اس کے ساتھ ٹریک بھی بچھا دو دونوں سائڈوں پہ تاکہ وہاں نالا لئی کیا جگہ کا نام ہے سوہاں سے ساتھ چھوٹی پٹڑی بھی چلے. MOU 20 میں چاہ رہا ہوں کہ آ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایئرپورٹ تک جانے کی اجازت دیں، لیکن ابھی ہم پشاور موڑ تک لے کے جا رہے ہیں. ڈبل روڈ ہے، یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پہ میں رستے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے مکان نہ بیچنا. غریب کو بڑا 5 لاکھ روپیہ زیادہ ملے تو پھٹ بیچ دیتا ہے. انشاءاللہ یہاں پلازے بنائیں گے. 8 منزلہ عمارتوں کی اجازت دوں گا اگر میں رہ گیا اور اللہ کو منظور ہوا. اور میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے تمام لوکو شیڈ اور CDL کے ورکشاپ کے مزدوروں کو
اگلی پہلی تاریخ سے پہلے عید سے پہلے عید پہ 3000 روپیہ ہر مزدور